نمبر کا تذکرہ ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف و احوال، قوم عاد کے حالات و واقعات اور آپ کے واقع سے ملنے والا درس ہدایت جانیں گے۔ سب سے پہلے تعارف و احوال۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: ہود بن صالح بن ارفخشت بن سام بن نوح۔ ایک قول کے مطابق آپ کا نام عابر ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا، جو کہ ایک عربی قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کی رہائش عمان اور حضرموت کے درمیان احقاف یعنی ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک سب سے پہلے عربی میں کلام کرنے والی شخصیت حضرت ہود علیہ السلام کی تھی۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس لک و دک بیاباں صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ جی ہاں عزیز طلبہ، قوم عاد ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنے آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دستے دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے: نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا: اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے۔ درس ہدایت۔ جی ہاں، اس واقعے سے ملنے والا درس ہدایت غرور و تکبر ہے۔ غرور کا مطلب دھوکہ، تکبر کا مطلب بڑائی، تفاخر جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔
غرور و تکبر ابلیس کی سرشت یعنی خوبی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہونے میں بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب تکبر کا مرض ہے۔ دراصل تکبر قدرت کے خلاف بغاوت اور فطرت انسانی کے خلاف ایک ایسی ناپاک جسارت اور گندا عمل ہے جس کو کوئی بھی قوم پسند نہیں کرتی، اور متکبر شخص کو ہر معاشرے میں ذلت و حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر مرض کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ معاشرتی اور انسانی تمام خرابیوں کی جڑ یہ ایک مرض بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس درس ہدایت کا دوسرا پہلو حقیقت کا انکار بھی ہے، لہذا حقیقت کو ماننے سے انکار کرنا اور نصیحت کرنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھنا بھی تکبر کی علامت ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو علم کا سیدھا راستہ کبھی نہیں مل پاتا۔ لہذا کسی بھی حقیقت کا انکار انسان کو بہت سی مشکلات میں مبتلا کر سکتا ہے، خواہ موت کی حقیقت سے انکار ہو، کسی حق بات پر درست دلائل سے انکار ہو، یا کسی وبائی مرض کا انکار ہو، جیسا کہ بعض لوگ اب بھی کرونا کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے دور رکھیں اور حق بات کو بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔